دیکھیں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایم کیو ایم پاکستان ہو، پی ایم ایل این ہو یا دیگر جو لوگ ہیں، وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ان میں بہت اچھی شخصیات بھی شامل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مفاہمت کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، وہ مفاہمت میں ہمیشہ چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ ہو۔ ایم کیو ایم جو بات کر رہی ہے، دیکھیں اگر 18ویں ترمیم کی کوئی بات ہے تو اس پہ تو ہمارا اسٹانس بالکل واضح ہے کہ 18ویں ترمیم میں ہم کوئی بھی مزید اس طرح کی ترمیم نہیں چاہتے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے۔ لیکن اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو مزید بہتر کیا جائے اور زیادہ جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ دیے جائیں، تو ہم بھی اس کے حامی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دفعہ اس پہ کام کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ کے دوران ہی الیکشن ہوئے پورے مکمل، تو اس میں اختیارات بھی دیے گئے اور پی ایف سی بھی فارم کی گئی، اور پی ایف سی کے پہلے جو 2-3 اجلاس ہیں یا میٹنگز تھیں وہ بھی ہوئیں۔ تو اسی طرح جو مالی اور جو دیگر وسائل ہیں وہ نیچے جائیں گے۔ تو اس بات پہ تو ہم ایم کیو ایم کو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی یہ بات مان رہے ہیں، بلکہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان کو سوٹ کیا کرتا ہے۔ ہمیں بہت سارے ایشوز میں ہم نے تو ہمیشہ ایم کیو ایم کو ویلکم کہا ہے، لیکن جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، مثال انہوں نے خود اپنے اس قائد سے علیحدگی اختیار کی جس نے پاکستان کے خلاف بات کی، یا جن کی پالیسیز ایسی تھیں جن کو یہ خود کرٹیسائز کرتے تھے، ہم آج بھی ان سے کہتے ہیں کہ چلیں آپ نے اس قائد سے تو دوری اختیار کی، اس سوچ کو بھی چھوڑ دیں، اور وہ جو ایک دھونس دھاندلی لسانیت کی بات کو دوبارہ ابھارنے والی بات ہے، خدا را اس سے دور رہیں۔ اب وہ وقت گزر گیا، اب وہ آپ کو اس طرح کی وہ نہیں ملے گا جو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی پالیٹکس کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا ووٹ بینک مزید بڑھے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آج پاکستانی جو ہیں، آج کا جو نوجوان ہے، جو لوگ ہیں، وہ اس طرح کی سیاست سے دور ہو چکے ہیں، جو نفرت کی سیاست، بدتمیزی کی سیاست یا جس طرح شدت پسندی کی سیاست ہے، تو وہ آ کے صحیح والی پولیٹکس کریں، پوائنٹ اسکورنگ اپنی کریں تو ان کو اچھا رسپانس ملے گا۔ تو ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں اور ہماری ملاقات وغیرہ بھی رہتی ہے۔ دیکھیں یہ ایک سوچ بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں سے تو کچھ ہے۔ جو لوگ انتخابات سے کچھ فرار چاہتے ہیں، وہ کچھ الیکشن کروانا نہیں چاہتے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل واضح ہے۔ ہم نے تو کہا تھا 90 ڈیز میں الیکشن ہو، لیکن ڈی لیمیٹیشنز دیگر ایشوز تھے، تو چلیں یہ جو 8 فروری 2024 کا جو دن ہے، اس میں انشاءاللہ الیکشن ہو جانے چاہیے۔ اور دیکھیں اس وقت ایک ہی امید ہے، اور وہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور آج بھی انہوں نے جو میری اطلاعات ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ان کے پاس گئے ہیں، اور اب بھی جو عدالت ہے اس وقت لگائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ اہم موقع ہے، یہ ایک اہم کیس ہے جس سے پورا پاکستان کے لوگ، جس میں ان کی نظریں ہیں، کیونکہ الیکشنز اگر ہوتے ہیں اور جو فیصلہ بھی پاکستان کی عوام کرتی ہے، جو گورنمنٹ بھی فارم ہوتی ہے اور آ کے یہاں پہ پرفارم کرتی ہے، اسی سے سلسلے آگے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کل جن معاشی مشکلات سے ہم دوچار ہیں، آئی ایم ایف ہو یا دیگر ممالک ہوں، وہ سب الیکٹڈ گورنمنٹ سے آ کے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے جو اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب باہر گئے تھے، جن کے ساتھ کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب بھی تھے، اور سب سے اہم چیف
بھی صاحب بھی تھے چیف آف آرمی اسٹاف، جن کی وجہ سے بہت سارے معاہدے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ان چیزوں کو آگے چلایا جائے. تو میں آج بہت پر امید ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے کہ الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو ہی ہوں گے انشاءاللہ. ان کو نہیں مل رہی یا کیا؟ دیکھیں اب یہ تو وہ کیا شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اگر نون لیگ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے تو آپ ان سے ضرور پوچھ لیں. جب جو بھی ان کے آتے ہیں تو یہاں تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ لاڈلے وہ بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پی ایم ایل این کے لیے بھی بہت احترام ہے، میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی، اور بہت ساری چیزیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کو جو سزا ملی اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے وہ غلط تھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اس کو فیس کرتی آ رہی ہے. ڈکٹیٹرز کے زمانے میں بھی پھر پی ایم ایل این نے بھی کیسز بنائے، پھر پی ٹی آئی نے کیسز بنائے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پی ایم ایل این پہ بھی بنے، آج پھر پی ٹی آئی پہ کیسز بن رہے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہی ادارے وہی چیزیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیتے تھے کرپشن کے دیگر الزامات کی، اور بعد میں فضا جب بدلتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہی ادارے کہ جی یہ تو ان کے اوپر سارے جھوٹے کیسز تھے. تو یہ سب کے سمجھنے کے لیے ہے. یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے صرف پولیٹیشنز کی، اور ایک ہوا بنایا دیا جاتا ہے، اور جب پھر یہ حالات اس طرح چینج ہوتے ہیں تو پھر اس میں سے کچھ نہیں نکلتا. ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تو 14 سال 7 ماہ بے گناہ قید رہے ہیں، جنہوں نے قید کاٹی اور کوئی چیز ان کے اوپر ثابت نہیں ہوئی، اور عدالتوں نے انہیں بری کیا ان ساری چیزوں سے. تو وہ ایک شعر ہے، اصل نظم ہے، اس کے 2 مصرے ہیں کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. تو آج کل تو پی ایم ایل این کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے، پی ٹی آئی کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ کیسز کس طرح خواہ مخواہ کے بنائے جاتے ہیں. دیکھیں الیکشن 1 منٹ کے لیے بھی پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے، اور اسی دن ہونے چاہیے. آلریڈی ہم لوگ آئینی طور پر انحرافی میں ہیں اور 90 دن میں ہم نے الیکشن نہیں کرا سکے. تو اب تو 8 فروری کو ہر صورت میں ہونے چاہیے. دیکھیں یہ موسم، یہ سیکورٹی، یہ دیگر چیزیں سب بہانے ہیں. جس کو الیکشن میں جانا ہے وہ بالکل تیار ہے اور وہ الیکشن لڑیں. کیا وہاں پہ سب لوگ لڑیں گے؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ بھی ہیں اگر وہ الیکشن میں آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رسپانس نہیں ملے گا. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہی کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن ہو جانے چاہیے، اور ہمیں پورا امید ہے کہ جو باشعور عوام ہے پاکستان کی وہ صحیح رسپانس دے گی. دیکھیں ابھی تو یہ جو الیکشن تعطل کا بات جو ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی کہ پی ٹی آئی والے کورٹ میں چلے گئے. کیا ضرورت تھی اس طرح؟ یہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پیشگی سلام پیش کر دیتے ہیں کیونکہ آج انہوں نے کورٹ کھولوائی ہے اور بہت اچھا فیصلے آنے کے ہم منتظر ہیں. نہیں تو یہ تو پورا، کیونکہ اگر اسکیڈول جو ہے الیکشن کا وہ کل تک یا نہیں آتا سنڈے تک، تو پھر وہ جو 54 ڈیز اور 8 فروری تک جو ہیں وہ تو ممکن نہیں رہے گا. پھر اس میں بڑے ایف اینڈ بٹس آ جائیں گے. تو ہم وہی دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے، جسٹس صاحب کی وجہ سے بہت پر امید ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہو جائے گی. آج بھی عدالت میں جو جسٹس والا کیس چلا ہے صبح لائیو، اس میں بھی عدالتوں کے فیصلوں پر بات چیت کی گئی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل فیض ہوا کرتے تھے، وہاں کی عدالتوں میں فیصلے تبدیل کروا دیا کرتے تھے.
उसी तरह का कुछ और किरदार भी है, तो आप जस्टिस फाइज ईसा पर उम्मीद है या कोई जनरल आके फैसला तब्दील करा सकता है? देखें, चीफ जस्टिस जो है काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने नई तारीख रकम कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने जो उन्होंने केस जो बिल्कुल ऑन एयर हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने इख्तियारात कम किए थे और सारी चीज़ें सबके सामने लाए थे, वो जो केस हुआ था सो मोटो वाला या दीगर जो चीज़ें थी, और उसमें उनका बहुत तारीखी किरदार। फिर अभी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो 40-45 साल से जिसकी सुनवाई नहीं हुई थी, इवन जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था जो 2011 में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दायर किया था, उसको भी अभी सुना गया है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले। तो इसी तरह उनसे बहुत पुरुमीद है। और ये जो 2 दिन से जस्टिस साहब की जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, उसमें भी आपको बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो पहले हमने ऑन एयर नहीं सुनी। जी, देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पे बात कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो। उससे ये मतलब अक्स कर लिया गया कि जी पीपल्स पार्टी अपने लिए कोई बहुत मराद चाह रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तारीख का ये रिकॉर्ड पे है कि पीपल्स पार्टी को कभी किसी इंतखाबात में भी सपोर्ट नहीं मिली और ना ही हम चाहते हैं। हमारी फील्ड जो है वो अवाम है, फिर जिस तरह का भी उनका रिस्पॉन्स हो। देखें, आप जो सर्वे की बात कर रहे हैं, ये अब इलेक्शन होगा तो पता चलेगा। ये हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए थे यहाँ पे, इसी तरह के सर्वे यही कुछ था। हमें तो पीटीआई कहीं नज़र नहीं आई पूरे सिंध में। यहाँ पे कराची में जब इलेक्शन हुए, मैं साउथ की बात कर रहा हूँ, आप सब लोग वो सारे मीडिया के सामने की बात है। मेयरशिप के कैंडिडेट थे पीटीआई के खुर्रम शेर जमान साहब, उनका हल्का था, वो 2 दफ़ा एमपीए भी रहे हैं। वहाँ पे तो नजमी आलम साहब ने उनको बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी। कोई एक पोलिंग पे बताएं कहीं से कोई शिकायत आई हो कि यहाँ पे वोट आगे पीछे किए गए या कुछ हुआ? कुछ नहीं था। इसी तरह और बहुत सारी जगह में पूरे सूबे में हमें तो कहीं ये नज़र नहीं है। इवन पीपल्स पार्टी को जो 2 सीटें मिली थी बाई इलेक्शन की, मलीर और मुल्तान, उसमें भी हम लोग जीते हैं। तो ये एक परसेप्शन कह लें या मे भी हो, एक तरह का बन गया है सिलसिला। लेकिन इलेक्शन जब होंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन जो नताइज हैं, जो पाकिस्तान की अवाम फैसला करे, पीपल्स पार्टी के लिए करती है, पीएमएलएन के लिए करती है, पीटीआई के लिए करती है, या किसी के लिए भी करती है, वो सबको मानना पड़ेगा। नहीं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह 1970 में या इस तरह की कोई बात हुई थी, सिर्फ एक जो मिस परसेप्शन है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, आज भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो भुट्टो साहब ने नारा लगा दिया था ना, उधर तुम इधर हम, तो मुल्क टूट गया। अब अगर एक नारे से मुल्क टूटने लगे तो फिर तो अभी बहुत सारे नारे लग जाएंगे। वो एक तसलसल था सालों का, जो इस्तेसाल हुआ था बांग्लादेश में, वहाँ पे लोगों पे जो वहाँ पे जुल्म ढाए गए थे। और फिर ये जो नारा था जिसको कहा जाता है, हमेशा मिस कोट किया जाता है, जिस इख्बार में ये शाया हुई थी खबर, उसके ही उन्होंने वो माजरत भी की और उन्होंने कहा कि हमने गलत खबर लगाई थी। असल बात ये थी कि भुट्टो साहब ने कहा था उधर से आप आए, इधर से हम लोग बात करते हैं, और जो भी चीज़ था, लेकिन उसको मिस कोट कर दिया गया। तो ये एक तारीख है जिसको मस्त किया जाता है। जी जी, सही।
دیکھیں جدھون صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے ٹکٹ کا ایشو تھا, نہیں مل رہا تھا, اس لیے وہ ناراض ہو کے وہاں پہ گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ اتنا بڑا اتحاد بنا ہے, اور جیسے آپ سینئر صحافی ہیں, میرے محترم بھائی ہیں, آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ پیپلز پارٹی کو بڑا ٹف ٹائم دیا جائے گا اور بڑا اتحاد. کیا وجہ ہے کہ پورے سندھ سے بشمول شہری علاقوں کے جو الیکٹیبلز ہیں, وہ لوگ جو پیپلز پارٹی سے 2018 میں کچھ نشستیں جیتے اور کچھ پہ بہت تھوڑے مارجن پہ ہارے, ان کے لیے تو یہ بڑا گولڈن پیریڈ تھا نا کہ جی اتنا بڑا اتحاد اور پھر ٹف ٹائم اور پیپلز پارٹی کو اب یہ ہو گیا. کیا وجہ ہے کہ وہ سب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, بلکہ آ رہے ہیں. میں نام دے دوں, آپ نے تو ایک آدھ نام ایسے ہی گنوا دیے. گھوٹکی سے والوں نے 18 میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں 1 MNA 2 MP جیتے تھے, وہ سردار علی گور صاحب ہم سب کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. شکارپور میں 1 MNA 1 MPA 2008 2013 اور 2018 میں بھی غوث بخش مہر صاحب اور شہریار خان جیتے, وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے. کاظم علی شاہ خیرپور میں 13 میں MNA جیت گئے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. 18 میں بہت تھوڑے سے ووٹوں پہ وہ مارجن سے رہ گئے, وہ پیپلز پارٹی جوائن کر لی. لاڑکانہ میں انڑ جو ہے عادل انڑ صاحب, انہوں نے 40,000 ووٹ لیے تھے, تھوڑا سا مارجن تھا ان کا, وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے. نوشہروں میں سردار مقصود خوش 38,000 ووٹ لیے, کچھ ہزار ووٹوں سے رہ گئے تھے, وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے. اور آگے آ جائیں, سردار خیر محمد کھوکھر 40,000 ووٹ لیے تھے, کچھ ہی 100 سے وہ رہ گئے تھے, وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے. اور کراچی حیدرآباد میں بہت سارے اس طرح کے ہمارے مہربان محترم دوست ہیں جو آ رہے ہیں, اور دیگر بڑے تیار ہیں. تو ہمیں تو اس الائنس سے کوئی نہ خائف ہے نہ ہمیں خطرہ ہے, بلکہ ہمیں ان کے لیے احترام ہے, ان سب پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, ان میں شخصیات جو بھی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی اس دفعہ سویپ کرے گی, اور آپ دیکھیے گا کہ ایک پتنگ یہاں بھی کٹی ہوئی ہے, کٹی ہوئی پتنگ سے تو آپ سمجھ لیں کہ تیر زیادہ ہی لگے گا. تو ہم یہاں پہ بھی بہت پر امید ہیں, اور انشاءاللہ یہاں سے پورے سندھ سے ہم سویپ کر رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو راؤ انوار کا جو ہے وہ یہ بیان سامنے آیا ایک دم سے, اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ کوئی پیپلز پارٹی کے خلاف سازش؟ دیکھیں اس طرح کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں, اور جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ جو چیزیں اس نے کہی ہیں, یہ کیا کوئی پہلی دفعہ آئی ہیں؟ یہ تو تسلسل ہے ہیڈ لائنز بھائی کی, جب اخبار میں بھی لگی ہوگی اور بریکنگ نیوزیں آئی ہوں, یہ تو کب سے ہیں, اور ان میں سے یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں. اور اس طرح کے لوگ ٹیشو پیپر ہوتے ہیں بیٹا, ان کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. تو یہی ان کی اوقات بھی ہے اور ان کی اصل وہ بھی ہے, تو ایسے کوئی ایسی چیز نہیں. جی دیکھیں, ہم بالکل واضح موقف ہے پیپلز پارٹی کا. ہم چاہتے ہیں کہ PTI انتخابات میں حصہ لے, ان کا سمبل جو ہے وہ بھی وہی رہے, کیونکہ ہم اس چیز سے گزر چکے ہیں, اس درد سے گزر چکے ہیں. تلوار تھی, اس کو چینج کر دیا گیا, ہمیں تیر لینا پڑ گیا. پھر آپ کو یہ بھی علم ہے کہ ہماری جو PPP تھی, پاکستان پیپلز پارٹی, اس کو بھی بین کر دیا گیا تھا مشرف صاحب کے ٹائم میں, اور پھر 4P کو بنایا گیا, اور اس وقت مخدوم صاحب کو اس کا ہیڈ کیا گیا. آج پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اس کے ہیڈ ہیں. ہم ان چیزوں سے گزر چکے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی دوبارہ دہرایا جائے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں, جس پہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ پیپلز پارٹی اور PTI کا کوئی انتخابی اتحاد ہونے جا رہا ہے, حالانکہ یہ ناممکنات میں سے ہے, ہمارا کوئی ان کے ساتھ اتحاد نہیں. لیکن پولیٹیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی اس طرح دیوار سے نہ لگایا جائے, سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے اور سب کو حصہ لینا چاہیے. اور اگر نہیں ہوتی PTI اس الیکشن میں, اس کو باہر رکھا جائے گا, اس کا نشان نہیں دیا جائے گا, تو پھر آنے والے الیکشنز پر ایف اور بٹ سائن جو نہیں ہونے چاہیے,
اور یہ جو پروسیس ہے 5 سال کا، یہ جب کھل کے چلے گا تو خود ہی صفائی ہو جائے گی. جس طرح عمران خان صاحب کو لاڈلا بنا کے لایا گیا تھا، آپ سب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو RTS کے ذریعے صبح کو بعد میں آ گئے تھے رزلٹ، اور 9-0 سے MQM ہار گئی، لیاری سے پیپلز پارٹی ہار گئی، تو RTS کے جو آئے رزلٹ وہ آپ سب کے علم میں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت جی دیکھیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کب سے یہ تسلسل چلا آ رہا ہے. یہ جو ابھی ملٹری کورٹس کی بات کی جاتی ہے، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے فنڈامنٹل رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے جو ڈکٹیٹرز کے زمانے میں صرف سلوگنز پہ کوڑوں کی سزا دیتی تھی. لیکن جو آج کے حالات ہیں جس میں اگر یہ صرف اسٹے ہوا تھا سپریم کورٹ سے، آپ کو یاد ہوگا وہ کالعدم جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے بندیال سب جاتے جاتے جب وہ کر گئے تھے، تو آپ صرف اس وقت سے لے کر آج تک کے وہ لے لیں اعداد و شمار کہ کتنے زیادہ حملے ہوئے دہشت گردوں کی طرف سے ہماری فورسز پہ، ہمارے سیولینز پہ. تو یہ جب اس طرح کے حالات ہوں، جب APS ہوا تھا تب بھی پیپلز پارٹی نے تحفظات کے ساتھ ان ملٹری کورٹس کی اس میں سپورٹ کی تھی. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہیں، جو دہشت گردی کے حالات ہیں، اس میں اس طرح کی کورٹس ہونی چاہیے تاکہ یہ جو ملک دشمن ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو سخت سزا ملنی چاہیے. تھینک یو.